والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ اس سے پہلے پردے کے کچھ احکامات گزر چکے اور اسی حوالے سے گھروں میں جانے کی اجازت طلب کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور پھر 3 اوقات میں نابالغ بچوں کو بھی اجازت کی تاکید کی گئی۔ اب یہاں دوبارہ یعنی ان خواتین کا ذکر ہے کہ جو بوڑھی خواتین ہیں، جو عمر رسیدہ خواتین ہیں، اور ایسی خواتین کہ جو یعنی جن کی ماہواری بند ہو جاتی ہے، تو ان کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے اور بتایا ہے۔ اور بوڑھی خانہ نشین عورتیں جنہیں آرزو نہ ہو نکاح کی، تو ان پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ رکھ دیں اپنے بالائی کپڑے، بشرطے کہ وہ نہ ظاہر کرنے والی ہوں اپنی آرائش۔ پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ بعض لوگ اس چیز میں فرق نہیں کرتے کہ ستر جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور حجاب جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے۔ ستر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک عورت ساری کی ساری ستر ہے، سوائے چہرے کے، ہاتھوں کے اور پاؤں کے۔ اس کے علاوہ پوری عورت جو ہے وہ ستر ہے۔ حجاب جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ چہرے کو بھی چھپا لیا جائے، ہاتھوں کو بھی چھپا لیا جائے، پاؤں کو بھی چھپا لیا جائے، یہ حجاب ہے۔ ورنہ تو سر سے لے کر پاؤں تک ساری عورت جو ہے وہ کیا ستر ہے، اور مرد کے لیے جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا جو حصہ ہے یعنی یہاں تک یہ ستر ہے، جس کا چھپانا لازم اور ضروری ہے۔ یعنی اس میں سے کچھ حصہ اگر کھلا رہ جائے تو نماز بھی ادا نہیں ہوتی ہے، بشرطے کہ کپڑا موجود ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر کیا ہے کہ بوڑھی خواتین، خانہ نشین عورتیں اگر وہ باہر نکلنا چاہیں، باہر جانا چاہیں، اگر وہ حجاب نہیں کرتی ہیں، وہ چہرے کو نہیں چھپاتی ہیں، ہاتھوں کو نہیں چھپاتی ہیں، پاؤں کو نہیں چھپاتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی یہ ان کے لیے نرمی کی گئی ہے۔ وہ خواتین کہ جو نکاح کی اب طلب نہیں رکھتی ہیں اور جو بہت بوڑھی ہو چکی ہیں، لیکن اس میں بھی اگلی بات اللہ نے کیا فرمائی کہ بشرطے کہ وہ نہ ظاہر کرنے والی ہوں اپنی آرائش کو، اس شرط کے ساتھ۔ شرط کیا ہے کہ وہ اپنی آرائش اور زیبائش کو ظاہر کرنے والی نہ ہوں۔ یعنی اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ وہ خوب آراستہ و پیراستہ ہو کر جو ہے وہ نکل رہی ہیں اور خوب زینت کر کے نکل رہی ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے لیے بھی پھر لازم ہوگا کہ وہ اپنے پر وہ کپڑا لے کر رکھیں جب زینت کرتی ہیں۔ لیکن جب زینت اور اس چیز کا ارادہ ہی نہیں ہے، کوئی نمائش کا وہ ارادہ ہی نہیں ہے، تو پھر ان کے لیے نرمی رکھی گئی ہے۔ اور اس سے اگلی بات جو اللہ نے فرمائی وہ کیا ہے؟ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور ان کا اس سے بھی اجتناب کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ یعنی بہتری، خیر خواہی تو اسی میں ہے کہ وہ بھی حجاب اور پردے میں رہ کر باہر نکلیں، اس لیے کہ یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت بوڑھی ہو چکی ہیں، ان کے اندر نکاح کی خواہش بھی نہیں ہے، وہ زینت اور آرائش کو بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی ہیں، لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ دیکھنے والے، برے ارادے رکھنے والے وہ کس نظر سے دیکھیں، تو لہٰذا فرمایا کہ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور ان کا اس سے بھی اجتناب کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہے۔
یعنی وہ بھی پردے حجاب سے نکلیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اب یہاں چند معاشرتی معاملات کا ذکر کیا گیا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا کہ لا تأکلوا اموالکم بالباطل، کہ ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، تو اس وقت بعض لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہم کسی اپاہج کے ساتھ کھاتے ہیں، کسی کانے کے ساتھ کھاتے ہیں، کسی لنگڑے کے ساتھ کھاتے ہیں، کسی اندھے کے ساتھ کھاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتا ہے کھانے میں، اور ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں، تو لہٰذا گویا کہ ہم اس سے زیادہ کھا جاتے ہیں، تو اس کی حق تلفی ہوتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے مطلب ایک دوسرے کے کھانے سے بھی جو ہے وہ اجتناب کرنے لگے، ایک دوسرے کے گھر میں یا اس قسم کے لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے میں اجتناب کرنے لگے، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مقدسہ نازل کی۔ یا اسی طرح بعض لوگ ایسے تھے کہ جو کھانا جو ہے، انصار میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے کہ اگر ان کے گھر میں کوئی مہمان آیا، جب تک مہمان ساتھ میں نہ آئے تو وہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یا اسی طرح بعض لوگ ایسے تھے جو اکیلے کھاتے تھے، بس وہ ساتھ مل کے نہیں کھاتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ارشاد فرمایا ہے، اس میں کیا فرمایا؟ نہ اندھے پر کوئی حرج ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے، یعنی وہ دوسروں کے ساتھ کھا سکتے ہیں، دوسرے لوگ ان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ یہاں ایک یہ بھی اشارہ ہے کہ بعض قوموں کے اندر یہ چیز بھی پائی جاتی ہے کہ وہ کسی مریض کے ساتھ، کسی ایسے شخص کے ساتھ، لنگڑا ہے، کانا ہے، اس قسم کا ہے، کھانا جو پسند نہیں کرتے، چھوت چھات لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ جس کے ساتھ کھائیں گے تو یہ ہو جائے گا اور پتہ نہیں فلاں ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی لنگڑے کے ساتھ نہ کھا سکتا ہو، یا اندھے کے ساتھ نہ کھا سکتا ہو، یا مریض کے ساتھ نہ کھا سکتا ہو، سب کے ساتھ کھا سکتے ہو، ہر ایک کے ساتھ کھا سکتے ہو۔ اسلام میں چھوت چھات نہیں ہے کہ دوسرے کے ساتھ کھائیں گے تو پتہ نہیں یہ ہو جائے گا، اس کو ہاتھ ٹچ کر دیں گے تو مجھے یہ بیماری لگ جائے گی۔ مجھے اسلام ان چیزوں کا جو ہے وہ تعلیم نہیں دیتا ہے کہ جی آپ اس طرح کریں گے تو آپ کو بیماری لگ جائے گی۔ اسلام تو کہتا ہے بیماری اسی وقت لگے گی جب اللہ چاہے گا، ایسا نہیں کہ جی اس کو ہاتھ لگا دیا تو بیمار ہو گئے۔ وہ جو ہے کرونا وائرس والے کو آپ نے ہاتھ لگا دیا تو بس جی کرونا وائرس ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے بڑی احتیاطیں کی، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے ہر طرف سے جو ہے بند ہو کر رہے، ہم نے دیکھا میڈیا پر ساری چیزیں آئی کہ ان کو بھی کرونا ہوا، تو کیسے ہو گیا ان کو بھی کرونا۔ تو اسلام چھوت چھات کا قائل نہیں ہے، یہ ایسا دین نہیں ہے کہ جو انسانوں کو خیالات میں، بدگمانیوں میں مبتلا کر دے۔ اسلام جو ہے وہ کیا ہے؟ وحی الہی کے احکامات وہ ہیں جو اللہ نے دیے ہیں، جن میں ذرا بھر شک شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔
ساری دنیا بھر کے جتنے علوم ہیں وہ سارے گمان پر ہیں، ظن پر ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا بھی اپنا ایک مقام ہے، مقصد یہ ہے کہ وہ قطعی اور یقینی نہیں ہے۔ قطعی اور یقینی بات جو ہے وہ ہے جو اللہ نے فرما دی ہے، جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی۔ تو فرمایا کہ نہ اندھے پر کوئی حرج ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے، اور نہ تم پر اس بات میں کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے۔ اب کیا تھا کہ ایک دوسرے کے رشتہ داروں سے بھی کھانا کھانے سے وہ اجتناب کرنے لگے کہ کہیں اس میں زیادتی نہ ہو ہماری طرف سے، یعنی اتنی احتیاط ان لوگوں میں پیدا ہوگی کہ جی اس سے کہیں ہماری طرف سے کوئی ظلم نہ ہو جائے، کسی پر زیادتی نہ ہو جائے، اللہ کی ہماری پکڑ ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ کھانا چھوڑ دو اور اس میں کوئی زیادتی نہیں، ایسا نہیں ہے، تم جو ہے کھا سکتے ہو۔ اور پھر یہ نام لے کر بتائے، یعنی وہ قریبی لوگ، وہ قریبی رشتہ دار، وہ قریبی دوست کہ جن سے عموماً آدمی جو ہوتا ہے وہ جن کے آنا جانا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ تم ان کے گھروں میں کھا سکتے ہو، وہ تمہارے گھروں میں کھا سکتے ہیں، یا اسی طرح اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا جن گھروں کی کنجیوں کے تم مالک ہو یا اپنے دوست کے گھر سے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ کہیں جہاد پر جا رہے ہیں، کہیں سفر پر جا رہے ہیں، وہ چابیاں دے دیتے تھے کسی کو کہ بھائی یہ ہمارے گھر کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، جو کھانے پینے کی چیزیں وہ بھی تم کھا سکتے ہو۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی جو بتائی میں نے آپ کو کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، تو وہ کنجیاں بھی لے لی لیکن انہوں نے گھر سے کوئی چیز نہیں کھائی، حتیٰ یہ کہ ایک شخص کا یہ عالم ہوا کہ اس نے تقریباً ایک شخص جو 40 دن جو ہے وہ باہر رہا، وہ فاقوں میں رہا اور اس نے اس کے گھر سے کوئی چیز نہیں کھائی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے ماموں کے گھروں سے بھی کھا سکتے ہو، اپنی خالاؤں کے گھروں سے بھی، یا جن گھروں کی کنجیوں کے تم مالک ہو یا اپنے دوستوں کے گھروں سے بھی کھا سکتے ہو۔ نہیں ہے تم پر کوئی حرج اگر تم کھاؤ سب مل کر یا الگ الگ۔ پہلی ایک چیز تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سی قومیں ایسی ہیں، بہت سے خاندان ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹی کے گھر سے نہیں کھانا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں بہن کے گھر سے نہیں کھانا ہے، اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اللہ نے ان سب کا یہاں تذکرہ کیا، جب کہ یہ ہندوؤں کی رسم ہے، یہ مسلمانوں کی رسم نہیں، یہ ہندوؤں کی رسم ہے کہ وہ بیٹی کے گھر سے اور بہن کے گھر سے کھانے کو معیوب تصور کرتے ہیں۔ اسلام کا تصور کیا ہے؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بیٹی اور بہن اگر مالدار ہیں، اگر مالدار ہیں، اپنا مال ہے ان کا، شوہر کا نہیں، اپنا مال اگر ہے ان کا، وہ مالدار ہیں اور اس کا باپ اور بھائی فقیر ہے، تو باپ اور بھائی کا کے اخراجات اٹھانا اس بہن یا اس بیٹی پر لازم ہے، اس بہن یا اس بیٹی پر لازم ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، وہ اپنے پیسے سے اپنے مال سے کیا کرے گی؟ ان کے اخراجات کو برداشت کرے گی۔ تو لہٰذا یہ جو تصور ہے کہ جی نہیں بیٹی کے گھر سے نہیں کھانا ہے یا بہن کے گھر سے نہیں کھانا، تو یہ سمجھ لیں یہ مسلمانوں کا نہیں بلکہ ہندوؤں کا کنسپٹ ہے، تو لہٰذا ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایسا کوئی جو ہے اللہ نے اور اس کے حبیب علیہ السلام نے جو ارشاد نہیں فرمایا، نہ ایسی تعلیم دی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام تو خود اکثر جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے اور احادیث بری پڑی ہیں اس میں۔ تو فرمایا کہ نہیں ہے تم پر کوئی حرج اگر تم کھاؤ سب مل کر یا الگ الگ۔ اب یہاں اس بات کی بھی بارے میں فرمایا، وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ جی مہمان جب تک ساتھ میں نہیں آئے گا تو ہم نہیں کھائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، چاہو تو تم الگ کھاؤ، چاہو مل کر کھاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سب مل کر بھی کھا سکتے ہیں، ایک برتن میں بھی کھا سکتے ہیں اور سب الگ الگ بھی کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے اسلام کی طرف سے۔ یا اسی طرح شادی بھی ہمارے یہاں ہوتے ہیں، اب جی وہ انتظار ہوتا ہے کہ جی فلانا آئے گا تو ہم یہ کریں گے، فلانا آئے گا تو وہ کریں گے۔ اللہ نے بتایا کہ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے تم پر ہماری طرف سے کہ فلانا آئے گا تم ایسا کرنا، جو آیا اس کو کھلا دو، جو بعد میں آئے گا اس کو کھلا دو۔
چاہو تم مل کر کھاؤ، چاہو تو الگ الگ ہو کر کھاؤ، اسلام نے یہ کوئی پابندی تم پر نہیں لگائی ہے۔ تو جب اسلام نے پابندی نہیں لگائی ہے تو پھر تم اپنے آپ کو خود پابند کر کے مشکل میں کیوں پڑ رہے ہو، یا دوسرے لوگوں کو مشکل میں کیوں جو ہے ڈال رہے ہو؟ تو فرمایا کہ نہیں ہے تم پر کوئی حرج اگر تم کھاؤ سب مل کر یا الگ الگ، لیکن پھر جب تم داخل ہو گھروں میں تو سلامتی کی دعا دو اپنوں کو، وہ دعا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، جو بڑی بابرکت اور پاکیزہ ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بات یہ بتائی اللہ رب العزت نے کہ جس گھر میں بھی جاؤ اس پر سلام کرنا لازم ہے۔ یہ سلام جو ہے یہ چھوٹی چیز نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے۔ وہ سلام کو ہو جو اللہ نے نازل کی ہے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ اپنے گھر میں بھی جاؤ تو یہ سلام کرو، یہ سلام جو ہے اپنے گھر میں بھی کیا جائے گا۔ یہاں اس بات کو بھی سمجھیں کہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں، یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، یا اس کے بعد کا جو دور تھا، اور جیسے یہاں بتایا ہے کہ تم جو ہے اپنے گھروں سے، اپنے باپ دادا کے گھر سے، ماؤں کے گھروں سے، بھائیوں کے گھروں سے، بہنوں کے گھروں، چچاؤں کے گھروں، پھوپھیوں کے گھروں سے، ماموں کے گھروں سے کھا سکتے ہو، دوستوں کے گھروں سے بھی کھا سکتے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی جا کے جو ہے آپ دوسروں کے گھروں میں جو ہے اس طرح کھانا شروع کر دیں۔ وہ جو دور تھا وہ ایسا دور تھا، وہ ایسا زمانہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر سے کھاتا تھا اور اس کو یہ خبر ملتی تھی کہ جی فلاں نے آپ کے گھر سے کھایا، تو اس کو بڑی خوشی ہوتی تھی کہ یہ میری باعث عزت ہے، وہ اس کو باعث عزت تصور کرتے تھے۔ لیکن آج کا دور اس دور سے مختلف ہے، لہٰذا وہ حکم نہیں ہوگا یہاں پر جو اس دور کا تھا کہ جی وہ تو خوش ہوتے تھے کہ کسی نے ہمارے گھر آ کر کھایا ہے تو یہ ہماری عزت افزائی ہے۔ آج وہ فیاضی نہیں ہے، وہ سخاوت نہیں ہے، وہ دلوں کے اندر وسعت نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے مہمان نوازی کا جذبہ نہیں ہے۔ تو اب شریعت حکم یہ دیتی ہے کہ جس گھر سے آپ یہ سمجھتے ہیں اور آپ کو یقین کامل ہے کہ اگر میں یہاں سے کھاؤں گا، چاہے گھر والے موجود ہوں، ان کی موجودگی میں کھاؤں یا عدم موجودگی میں کھاؤں، تو ان کو خوشی ہوگی گھر والوں کو، تو وہاں آپ کھا سکتے ہیں۔ اور جس گھر والے جو ناراض ہوں اس بات سے کہ جی آپ ان کے گھر کھائیں گے تو وہ ناراض ہوں گے، تو وہاں نہیں کھانا چاہیے، وہاں منع کیا گیا، وہاں روکا کہ وہاں بلا اجازت آپ نہیں کھا سکتے، اجازت ہو تو کھا سکتے ہیں۔ یعنی دوستوں میں بھی ایسے دوست جو آپ کے ایسے دوست ہیں کہ جن کے گھر اگر آپ کھائیں گے تو ان کو خوشی ہوگی، تو وہاں سے کھایا جا سکتا ہے، بصورت دیگر نہیں۔ اسی طرح اپنے قریبی رشتہ داروں میں بھی، جتنے بھی رشتہ دار جن کا بھی ذکر کیا، یہ جو بھی ہیں، اسی کے گھر سے کھایا جا سکتا ہے کہ جس کو آپ کے کھانے سے خوشی ہو۔ لیکن جس کے گھر میں یہ گمان ہو کہ جی وہ ناراض ہوگا، اس کو یہ اچھا نہیں لگے گا، اسے ناگوار محسوس ہوگا، تو اس گھر سے اس طرح بلا اجازت نہیں کھانا چاہیے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یوں ہی کھول کر بیان کرتا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام کو تاکہ تم سمجھ لو۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اللہ رب العزت نے یہ ساری باتیں ہمیں کھول کھول کر بتائی ہیں۔ کیوں بتائی ہیں؟ کہ ان میں معاشرے کے لیے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے کہ اگر انسان ان چیزوں پر عمل کرے تو معاشرے کے اندر خوشگوار ماحول پیدا ہو جائے۔ لیکن جب انسان ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا، اس کی احتیاط نہیں کرتا ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بعض مرتبہ بڑی بڑی نااتفاقیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر بات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے تاکہ تم سمجھ لو۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه۔ اب یہ سورہ النور کا آخری رکوع ہے، اس میں ایک دوسرا معاملہ بتایا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بس سچے مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائیں اللہ تعالیٰ پر اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جب ہوتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اجتماعی کام کے لیے تو وہاں سے چلے نہیں جاتے جب تک کہ آپ سے اجازت نہ لے لیں۔ کیا فرمایا؟ ایمان والوں کا شیوہ کیا ہے کہ جب ان کو کسی امر یعنی اہم کام کے لیے جو بلایا جاتا ہے، اہم معاملے کے لیے بلایا جاتا ہے، کسی مشورے کے لیے بلایا جاتا ہے، کوئی ایسی میٹنگ کے لیے بلایا جاتا ہے، تو جب وہ آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟
اس وقت تک نہیں جاتے جب تک اجازت نہ لے لیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر جو ہے صحابہ کرام کو جمع کیا گیا تھا، تو وہ سب جمع ہوئے، تو بتایا یہ گیا کہ مومن کا شیوا یہی رہا ہے کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی تو وہ نہیں گئے، اور ایسا ہی کرنا چاہیے۔ یعنی یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ویسے بھی اجتماعی جہاں معاملات ہوتے ہیں تو وہاں یہی حکم ہے کہ جب آپ کسی عام معاملے کے لیے بلائے جائیں تو جب تک جو امیر ہے وہ اجازت نہ دے تو نہیں جانا چاہیے، الا یہ کہ زیادہ مجبوری ہو تو پھر اجازت لینی چاہیے۔ اب امیر اجازت دے تو اس کی مرضی، نہ دے تو بھی اس کی مرضی ہے، وہ اجازت دے تو ٹھیک ہے، نہ اجازت دے تو اس میں کوئی برا نہیں ماننا چاہیے، بلکہ اس کام کو اہمیت دینی چاہیے جس پر امیر نے جو ہے کہا ہے۔ تو فرمایا کہ سچے مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جب ہوتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اجتماعی کام کے لیے تو وہاں سے چلے نہیں جاتے جب تک کہ آپ سے اجازت نہ لے لیں۔ ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، بلا شبہ وہ لوگ جو اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ یعنی یہ جو اجازت طلب کرنے والے یہی دراصل مومن ہیں، جو اجازت طلب کرتے ہیں جانے سے پہلے یہی دراصل مومن ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، پس جب وہ اجازت مانگیں آپ سے اپنے کسی کام کے لیے تو اجازت دیجیے ان میں سے جسے آپ چاہیں، اور مغفرت طلب کیجیے ان کے لیے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو کیا فرمایا؟ آپ جسے چاہیں اجازت دیں، جسے چاہیں اجازت نہ دیں، لیکن جس کو اجازت دیں اس کے لیے بھی کیا کریں؟ واستغفر لہم اللہ، اور مغفرت طلب کیجیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے۔ مقصد یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب اجتماعی معاملات ہوں، یعنی اجتماعی خصوصاً دینی معاملات، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دینی معاملات جو ہوتے ہیں یہ کسی کی ذاتی کام تو ہوتا نہیں ہے، دین کا کام ہے، دین کا معاملہ ہے، اور ایک ہوتے ہیں اپنے ذاتی معاملات ہمارے۔ یعنی مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی معاملات پر دینی معاملات کو ترجیح دیتا ہے، وہ اپنے ذاتی کاموں کو چھوڑ دیتا ہے اور دینی کاموں کو ترجیح دیتے ہوئے ان میں ضرور حاضر ہوتا ہے، اور کیا کرتا ہے کہ بلا شرعی ضرورت کے وہ اجازت نہیں مانگتا۔ لیکن کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ واقعتاً کوئی ایسی مجبوری ہو، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جب ایسی صورت میں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں تو واستغفر لہم اللہ، ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا بھی مانگیں۔ ہو سکتا ہے بھائی ظاہر میں آدمی کوئی بہانہ کر دے، دل کے حال کو تو اللہ جانتا ہے، تو فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دے دیں کسی کو تو اس کے لیے بخشش کی دعا بھی مانگیں، پھر اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ اس کی بخشش فرما دینا، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، آپ دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اس سے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سفارش اور شفاعت بھی جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے اے حبیب آپ دعا مانگیں، آپ سفارش کریں تو آپ کی سفارش کو کیا کیا جائے گا؟ قبول کیا جائے گا۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نہ بنا لو رسول کے پکارنے کو آپس میں جیسے تم پکارتے ہو ایک دوسرے کو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے مختلف معنی لیے گئے ہیں۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، دعا کا مطلب جو ہوتا ہے بلانا بھی ہوتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں تو آپ کا بلانا عام لوگوں کا بلانا نہیں ہے، اس کو عام لوگوں پر قیاس نہ کرو، بلکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جب بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ حتیٰ یہ حکم ہے کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو تو نماز چھوڑ دو اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، نماز چھوڑو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور لبیک ہو کہ میں حاضر ہوں۔ ایک مطلب تو یہ ہے، یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں فوراً حاضر ہو جاؤ۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو، یعنی آپ سے بات کرنا مقصود ہو، آپ کو ندا دینا مقصود ہو، تو عام لوگوں کی طرح آپ کو ندا مت دو، جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک دوسرے کو بلاتے ہو،
آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ یہ آداب کون سکھا رہا ہے؟ خود اللہ رب العزت بتا رہا ہے۔ اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب اور قوانین کون بتا رہا ہے؟ خود اللہ بتا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا رہے کہ جی میرے لیے ایسا کرنا، خود اللہ فرما رہا ہے کہ جب میرے حبیب علیہ السلام کو پکارو تو ادب سے، تعظیم سے پکارو، دور سے کیوں پکارو، قریب آؤ۔ یہ بے ادبی کی بات ہے کہ دور سے تم پکار رہے ہو، قریب آؤ، اور قریب آ کر جب متوجہ بھی کرو تو تمیز سے متوجہ کرو۔ کیسے؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یہ کلمات، یہ الفاظ جو پیارے پیارے الفاظ ہیں ان سے پکارو۔ رب کائنات نے خود بھی پورے قرآن میں کہیں یا محمد کہہ کر اپنے حبیب علیہ السلام کو مخاطب نہیں کیا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر اس طرح مخاطب نہیں کیا، بلکہ جب بھی مخاطب کیا یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یہ کلمات ہیں جو پیار بھرے انداز میں اللہ نے فرمائے ہیں، اور اسی کی ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو سے جب مخاطب ہو تو اس انداز کے اندر ان سے جو ہے گفتگو کرو، نہ کہ عامیانہ انداز میں یا جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو تیسری چیز جو ہے اس میں دعا کا مطلب جو ہے کیا ہے؟ اللہ سے دعا مانگنا۔ اب اللہ نے کیا بتایا ہے کہ اللہ کے نبی کی دعا کو عام لوگوں کی دعا کی طرح مت سمجھو۔ اللہ کے نبی کی دعا اور عام لوگوں کی دعا برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے وہ مقبول ہوتی ہے عند اللہ، اللہ اس کو قبول فرماتا ہے، دوسرے لوگوں کی کیا گارنٹی ہے؟ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر کے، آپ کو راضی کر کے دعا لینا، یہ تو سعادت کی بات ہے، یہ خوش بختی کی بات ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام کو ناراض کرنا، اور ناراض ہونے کے بعد اگر انہوں نے تمہارے خلاف دعا کر دی تو تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھو کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہ کر بیٹھو۔ تو کیا فرمایا کہ نہ بنا لو رسول کے پکارنے کو آپس میں جیسے تم پکارتے ایک دوسرے کو۔ یہ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب ہیں، اور یہ واجب ہے، لازم ہے کہ ان آداب کا لحاظ رکھا جائے۔ لیکن یہاں یہ اشارہ بھی دیا گیا ہے کہ جو بڑا ہے چھوٹے پر لازم ہے کہ ادب آداب کا خیال رکھتے ہوئے اس سے گفتگو کریں۔ اسی لیے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ باپ کو نام لے کر پکارنا اور شوہر کو نام لے کر پکارنا یہ مکروہ ہے، یعنی ان کا ایک ادب ہے، ان کا ایک احترام ہے، لہٰذا ان کو ادب و احترام سے بلانا چاہیے، نام لے کر نہیں پکارنا چاہیے۔ یا اسی طرح استاذ ہے، شیخ ہے، جب اس کو پکارا جائے تو نام لے کر نہیں پکارا جائے گا، ادب کے الفاظ، ادب کے کلمات جو ہیں وہ استعمال جو ہیں وہ کرنے چاہیے۔ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے انہیں جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لے کر۔ اب یہاں منافقین کا طرز عمل بتایا، وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے اور وہاں جمع ہوئے ہیں کام کے لیے، اور یہ دیکھا، موقع دیکھا کسی طرح، بس وہ کھسک گئے، وہاں سے کسی کی آڑ لے کر کھسک گئے، کوئی بہانہ بنایا کھسک گئے۔ فرمایا کہ یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح خاموشی سے کھسک جائیں۔ ایمان والے اجازت لیتے ہیں، اجازت لے کر پھر جاتے ہیں، اس سے پہلے نہیں جاتے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بس ڈرنا چاہیے انہیں جو خلاف ورزی کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کو ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی مصیبت نہ پہنچے یا انہیں دردناک عذاب نہ آ لے۔ جو رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں، جو رسول کی نافرمانی کرنے والے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے۔ اب یہ رسول کی نافرمانی اور مخالفت کس طرح ہوتی ہے؟ دو طریقے سے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، اس کو ماننے سے انسان انکار کر دے، ظاہر بات ہے ایسا شخص تو سیدھا سیدھا دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ تو مومن ہی نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرے اور اس کو مانے نہ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ مانتا تو ہے، ہاں جی یہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس کو مانتا ہوں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ نافرمانی کرنا ہے۔
اللہ فرماتا ہے پس ڈرنا چاہیے انہیں جو خلاف ورزی کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی، کہ انہیں کوئی مصیبت نہ پہنچے یا انہیں دردناک عذاب نہ آلے۔ اب اس فرمان کی روشنی میں ذرا جائزہ لیں پوری دنیا کے مسلمانوں کا، سب آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، آپ کے حکمات کی مخالفت کی وجہ سے سارے مسلمان آزمائش میں اور عذاب میں مبتلا ہیں، سارے کے سارے۔ یہ آزمائش کس طریقے سے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، وہ تین چیزیں ہیں۔ کیا ہے؟ زر، زن اور مال۔ ان تین چیزوں کو فتنہ قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ زر، زن، زمین، یعنی تین چیزیں۔ ایک تو مال ہے، یعنی مال کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم مفلس ہو جاؤ گے، فقیر بن جاؤ گے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تمہارے پاس دنیا بہت زیادہ آئے گی، دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی، اور تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگ جاؤ گے، دنیا کی دوڑ میں لگ جاؤ گے، میں اس سے آگے ہو جاؤں، میں اس سے آگے ہو جاؤں، اس کے پاس ایک گاڑی ہے میرے پاس دو آ جائیں، اس کے پاس ایک بنگلہ ہے میرے پاس دو بنگلے ہو جائے، یہ ناظم آباد میں رہتا ہے میں گلشن میں آ جاؤں، میں گلشن میں ہوں یہاں سے ڈیفینس میں چلا جاؤں، ڈیفینس میں وہاں سے امریکہ چلا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم دنیا کی دوڑ میں نہ لگ جاؤ، اور پھر تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو پہلی قوموں کو اللہ نے کیا، یعنی تباہ اور برباد کر دیا جائے گا۔ تمہیں کیا کر دیا جائے گا؟ تباہ اور برباد کر دیا جائے گا۔ دوسری چیز کیا فرمائی کہ میرے بعد میری امت کا سب سے بڑا فتنہ عورت ہے، سب سے بڑا فتنہ عورت۔ آپ دیکھیں عریانی، فحاشی، بے حیائی، اس کے ذریعے سے سارے مسلمانوں کے اس وقت کیا حال کا؟ اس وقت حرمین طیبین کو آپ دیکھیں، کرنٹ میں آپ دیکھیں کیا کچھ نہیں ہوا، سینما، تھیٹر اور نہ جانے کیا کیا چیزیں وہاں کھل گئی ہیں، اور بے حیائی سر عام ہو رہی ہے۔ جب حرمین طیبین کا یہ حال ہو، باقی کون سی جگہ رہ جاتی خود آپ اندازہ کر سکتے۔ یہ عورت سب سے بڑا فتنہ، دشمنان اسلام یہود و نصارہ عورت کے ذریعے سے ہمارے حکمرانوں کو غلام بناتے ہیں، اور ہم ان کی یہاں ملائے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر زمین، یہ بڑا فتنہ ہے، بھائی بھائی سے دست و گریبان ہے، اولاد ماں باپ کو، اخبارات اٹھا کر دیکھیں آتا ہے کہ جی بیٹے نے باپ کو قتل کر دیے مال کے جھگڑے پر، زمین کے جھگڑے پر، اخبارات میں یہ آئے دن ایسی خبریں آتی رہتی ہیں۔ بھائی نے بہن کو قتل کر دیا، کیوں؟ زمین کے جھگڑے پر۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن جو ہے جس نے ایک بالشت زمین کسی کے ناحق لی ہوگی، ایک بالشت، اس کے گلے میں کیا ہوگا؟ ساتوں زمین کے جتنے طبقے ہیں یہ سارے اس کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے۔ پھر اندازہ کریں اس کا کیا عالم ہوگا، تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے کہ یہ کون زمین کا اور جو ہے مال کا حریص شخص ہے، وہ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک دعا بھی سکھائی کہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی ایسا حاکم مسلط نہ کرے جو تم پر رحم کرنے والا نہ ہو۔ یہ بھی فتنہ ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے، یہ بھی اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ آپ مجھے بتائیے پوری دنیا کے اندر ہماری اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کیا ان ساری چیزوں کا ہم شکار ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمارے وہ حکمران جو یہ کہتے تھے کہ ہم ڈالر کو جو ہے 60 روپے پر لے کر آئیں گے، یعنی معیشت کا آپ اندازہ کریں کہ آپ کی معیشت کتنی مضبوط ہو گئی ہے، جو ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہے کسی ملک کے لیے، 60 روپے پر لانے کا دعویٰ کرنے والے آج 170 پر تقریباً لے گئے۔ ڈالر آپ کا 170 پر چلا گیا، آپ کا ملک تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، لیکن ہم تو خوش ہیں جی، ہم اسی میں خوش ہیں، اور ہمارے حکمران ہمیں اس طرح بیوقوف بناتے ہیں کہ جی فلانا چور ہے، فلانا چور ہے، فلانا چور ہے، بس اسی میں ہم نے اپنا وقت گزار دیا، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے وہ۔ آپ نے کیا کیا بھائی؟ آپ یہ بتاؤ، فلانا چور ہے ٹھیک ہم نے مان لیا وہ چور ہے، آپ کیا ہو؟ تو اس طرح ملک نہیں چلا کرتے، نہ اس طرح اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ اللہ کی رحمتیں کیسے آتی ہیں؟ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ارشادات پر عمل کرو گے، ان کی نافرمانی چھوڑو گے۔ ہم نے تو اسلام پر بھی پابندیاں عائد کر دیں کہ جی اسلام بھی کوئی قبول نہ کرے،
تو پھر مجھے بتائیے آپ کی معیشت تباہ ہوگی، ہلاک ہوگی، برباد ہوگی یا مضبوط ہوگی؟ وہ تو سب ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کیونکہ ہم نے تو اسلام پر پابندیاں لگا دی کہ اسلام کی طرف ہی کوئی نہ آئے، چہ جائے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ارشادات پر عمل کیا جائے۔ تو اس سورہ مقدسہ کی جو آخری آیت ہے اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سن لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ کیا یہ دنیا کے پیچھے جو ان کی پوجا پاٹ کرتے پھر رہے ہو؟ سب چیزوں کا مالک تو اللہ رب العزت ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، وہ خوب جانتا ہے جس حالت پر تم ہو۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اس دن جب وہ لوٹائے جائیں گے اس کی بارگاہ کی طرف تو وہ انہیں آگاہ کرے گا جو انہوں نے کیا تھا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تم کچھ بھی کر لو، اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہارے ایک ایک عمل سے باخبر ہیں، اور جب ہمارے پاس لوٹ کر آؤ گے تو ہم ہر چیز تمہیں بتائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ الحمدللہ یہ ہماری سورہ النور جو ہے وہ مکمل ہوگی، اور حصول برکت کے لیے یہ چونکہ اعلیٰ حضرت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے ایام بھی ہیں، یہ مہینہ صفر کا وہ مہینہ ہے جس میں آپ کا وصال ہوا، تو محض حصول برکت کے لیے آپ کا مقام اور مرتبہ تو ہم نہیں بتا سکتے، یہ تو اہل علم کا کام ہے، اور جو شان آپ کی ہے اس کا اندازہ صرف ایک جھلک جو ہے وہ دکھائی جا سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ لقب ہی آپ کو ملا، یہ خود آپ کی پہچان ہے، بن گیا ہے، یعنی اب اعلیٰ حضرت کے نام سے دھیان اسی طرف جاتا ہے کہ جی مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہتے ہیں حضرت، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نعوذ باللہ اپنے جو ہیں عالم دین کو کہتے ہیں کہ جی اعلیٰ حضرت، نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھا دیا۔ یہ تو بہت بڑی حماقت اور جہالت والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز تو یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنے زمانے کی علماء میں سب سے بڑے عالم جو تھے وہ اعلیٰ حضرت تھے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ نہیں جی اس کا مطلب تو حضور علیہ السلام سے بھی بڑا، نعوذ باللہ، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ امام ابو حنیفہ، تو آپ بھی کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم سب سے بڑے امام، یا کہتے ہیں جی قائد اعظم، کیا سب سے بڑے قائد اعظم ہے؟ تو مقصد یہی ہے، قائد اعظم کا مطلب اپنے وقت کے لیڈروں میں سب سے بڑے لیڈر قائد اعظم تھے، اپنے وقت کے سب سے بڑے اماموں میں سے امام جو تھے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو یہ اپنے وقت کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ نعوذ باللہ دور رسالت تک اور دور انبیاء تک اس بات کو جو ہے وہ لے جایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا۔ ہجری 1294 میں آپ کی 22 سال عمر تھی، یعنی نوجوانی کا عالم تھا۔ اس نوجوانی کے عالم میں آپ بیعت ہونا چاہتے تھے۔ آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ مرہرہ شریف میں شاہ آل رسول مرہروی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ شاہ آل رسول رحمہ اللہ سے بیعت ہونے کے لیے گئے تو انہوں نے آپ کو بیعت بھی کر دیا، آپ کو بھی اور آپ کے والد کو بھی، دونوں ایک ساتھ گئے، آپ کو بھی بیعت کر دیا، آپ کے والد کو بھی بیعت کر دیا، اور آپ کو 13 سے زیادہ سلاسل میں خلافت بھی دے دی۔ گئے ہیں، بیعت ہوئے ہیں، بیعت کے ساتھ ہی انہوں نے 13 سلاسل میں خلافت بھی دے دی۔ اب یہ مرہرہ شریف کے لیے بڑی عجیب بات تھی کہ جی بیعت بھی اور اسی وقت خلافت بھی۔ تو حضرت شاہ علیہ رسول رحم اللہ کے اپنے پوتے جو ہیں، جو آپ کے خلیفہ باکمال بھی ہیں، یعنی ابو الحسین احمد نوری میاں رحم اللہ، انہوں نے عرض کی کہ حضور یہ کیا بات، آپ کے یہاں تو بڑی ریاضت اور مجاہدات کروائے جاتے ہیں، اس کے بعد برسوں کے بعد خلافت دی جاتی ہے، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ آج یہاں کے اصول قاعدے کو آپ نے توڑ دیا۔ پہلے آپ مجاہدات کرواتے ہیں،
ریاضت کرواتے ہیں، پھر جا کر جو ہے خلافت دیتے ہیں. آپ نے تو یہ کچھ کیا ہی نہیں اور ان کو ایسے ہی خلافت دے دی. تو آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت شاہ علی رسول رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لوگ میلا کچیلا زنگ آلود دل لے کر میرے پاس آتے ہیں. زنگ آلود دل لے کر میرے پاس آتے ہیں، ان کے دل میلے ہوتے ہیں، ان کو صاف کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو ان کے تزکیے کے لیے پھر برسوں چاہیے ہوتے ہیں، برسوں اس کا تزکیہ کیا جاتا ہے. اور یہ جو حضرات آئے ہیں یعنی اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد گرامی، فرمایا کہ یہ حضرات تو مصفہ و مزکہ قلب لے کر آئے تھے. ان کے دل تو بالکل پاک صاف تھے، ان کو تو صرف اتصال نسبت کی ضرورت تھی، وہ نسبت میں نے ان کو دے دی، اس نسبت کے ساتھ میں نے جوڑ دیا. 22 سال نوجوانی کی عمر میں آپ دیکھیں کہ آپ کا شیخ یہ الفاظ کہتا ہے. اتنی بات نہیں، اگلی ایک اور بات انہوں نے کہی. کیا کہی؟ انہوں نے کہا کہ ابو الحسین یعنی اپنے پوتے سے کہا. پوتے نے یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ جی حضور یہ کیا کر دیا آپ نے. تو پوتے کو فرمایا ابو الحسین مجھے بڑی فکر تھی کہ بروز عشر اگر احکم الحاکمین نے سوال کیا کہ آل رسول تو میرے لیے کیا لایا ہے تو میں کیا پیش کروں گا، یہ مجھے فکر کھائے جاتی تھی. مگر اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ فکر دور ہو گئی. مگر اللہ کا شکر ہے آج وہ فکر دور ہو گئی. قیامت کے دن حشر میں اگر رب کائنات نے کہا کہ اے آل رسول تو میرے لیے کیا لایا تو میں کہوں گا کہ احمد رضا کو لے کر آیا ہوں. میں کیا کہوں گا؟ احمد رضا کو لے کر آیا ہوں. اور ایک اور بات انہوں نے کہی وہاں، حضرت شاہ علی رسول رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ آج کے بعد ہماری اور ہمارے خاندان کی جتنی کتابیں بھی شائع ہوں گی وہ اس وقت تک شائع نہیں ہوں گی جب تک مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبد القادر بدایونی یہ دونوں جب تک اس کو اوکے نہ کر دیں اور اس میں جو کمی بیشی یہ کرنا چاہیں یہ کر دیں، اس کے بعد تباہ ہوں گی، اس سے پہلے تباہ نہیں. یہ مقام اور مرتبہ آپ کا جب ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ پیر و مرشد نے پہلی نظر میں یہ بتایا کہ یہ مقام اور مرتبہ ہے. اب ان کی خوبی، ان کے اوصاف ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا التجا کر سکتے ہیں رب کائنات جو تزکیہ نفس ان کو عطا فرمائے اس کا کچھ حصہ رب کائنات ہمیں بھی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.